علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مالک نے ہماری صورت کو انتہائی خوبصورت بنا کے سیرت کو سنوارنے کے لیے یہ دنیا دی ہے۔ اس کے لیے بندوں نے اپنی اپنی ہمت طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو حاصل کرنے کا یہ موقع، یہ موسم اس میں کاوش کی ہے۔ پھل اللہ نے لگانا ہے اور قبول بھی اسی نے فرمانا ہے۔ ختام مسک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اختتامی کیفیتوں کو، حالتوں کو اور ان اوقات کو، ان لمحات کو ہمارے حق میں بہتر بنائے۔ حضرات، مجھے اور آپ کو دو چیزوں کے درمیان زندہ رہنا ہے۔ پہلی چیز ڈر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مجھے اقرار ہے اور یقیناً آپ بھی اس بات کو مانیں گے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بات کہی ہے ہمارے لیے۔ قسموں کے تواتر کے ساتھ 11 قسمیں لگاتار سورہ الشمس میں اللہ نے ذکر کر کے 9 قسموں کے بعد جو 10ویں اور 11ویں قسم اٹھائی ہے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ مجھے تیری بھی قسم، مجھے میری بھی قسم، تیری بھی قسم، میری بھی قسم۔ اے انسان، تیری بھی قسم، میری بھی قسم، تجھے میں نے بنایا ہے۔ تیرے نفس کی قسم اور اس نفس کو بنانے والی ذات رحمان کی قسم۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ تیرے نفس کو ہم نے ملہمہ بنایا ہے۔ ملہمہ کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ آپ مسجد کے اندر بھی ہوں، اور مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد الحرام میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، حالت سجدہ میں ہوں۔ آپ کے پاس جو موبائل ہے، اگر اس پہ کسی نے کوئی غلط میسج کر دیا، وہ تو نہیں پوچھے گا، نمبر آپ کا اس کے پاس ہے، تو آنے والا میسج کبھی نہیں دیکھے گا کہ آپ دنیا کے بہترین خطے میں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، بیت اللہ میں ہیں، اور آپ حالت عبادت میں ہیں، اللہ کے بالکل قریب ہے۔ وہ میسج ٹپکے گا اور آپ کے موبائل میں جگہ دیکھے بغیر، وقت دیکھے بغیر، مقام دیکھے بغیر، آپ کی اس وقت کی کیفیت دیکھے بغیر اس نے تو آ جانا ہے۔ اور تیری انسان یہ بھی حقیقت ہے کہ تو شراب خانے میں ہو، جوئے خانے میں ہو، برائی کے اڈے پہ ہو، تجھے کہ قرآن کی آیت بھیجے تو آیت یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ میری جگہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے جانا ہے۔ اگر دنیا کی مشینری بنائی ہوئی ایسی ہے تو یہ رحمان کی بنائی ہوئی مشینری اس سے باکمال ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر ہم یہ چاہتے تو تجھے فرشتہ بنا دیتے، تیرے اندر کوئی برائی ہوتی نہ۔
وہ تو سسٹم ہم نے تیرا رکھا ہی نہیں ہے. تیرے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، برائی کا پہلو بھی ہے، اچھائی کا میسج بھی تو لے سکتا ہے، برائی کا بھی لے سکتا ہے. قد افلح من زکاہا. ہم تو کسی کو قرآن مجید مسجد میں بیٹھا پڑھ رہا ہو موبائل پہ کھول کے، مجھے شاید کل یہ بات سمجھانی ممکن نہیں تھی، آج بڑی آسان ہے. آپ بڑے مخلص ہو کے فجر پڑھ کے قرآن مجید کھول کے موبائل میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نے کوئی غلط قسم کی تصویر، کوئی ایڈ بھیج دی ہے، اور سر کے اوپر پیچھے کوئی آپ کا دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی ہمسایہ کھڑا ہے، اور اس کی نظر پڑ گئی ہے قرآن کے پیج کے کھلتے ہوئے بھی اوپر یہ آیا ہے، اور اس کی نظر پڑی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اس کا ذہن تو گیا نا کہ جناب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایسا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، میں تیرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہی نہیں ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو تیری ملحمہ والی ڈبل سم کیف ہے، حالت ہے، مشینری ہے، جس میں اچھے برے میسیجز آ سکتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی، اور میرا میسج بھی آیا ہوا ہے. قد افلح من زکاہا. اگر تو اس کو ڈیلیٹ کر دے اور اپنے موبائل کو صاف کر لے اور اس میں صرف خیر رہنے دے تو کامیاب ہے. میں تجھے خود کہہ رہا ہوں قد افلح من زکاہا. یہاں دیکھیے قد ہے اور افلح ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے، اور اس پہ قد تاکید کا داخل کر کے کہ یہ کام ہو چکا ہے. سمجھ لے کہ تو کامیاب ہو چکا ہے، اور یقیناً ہو چکا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جو اس میں پڑ گیا، جو بری چیز ہے، بری سوچ ہے، برا میسج ہے، بری دعوت ہے، اور اس میں پھر کھب گیا اور دور تک جا نکلا. میں سوچا کرتا تھا کہ یہ دساہا کون ہے جو زبردستی گندگی میں جاتا ہوگا. ہماری تو نیچر یہ ہے کہ گلی میں پانی ہو تو ہم اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہیں، ہم رستہ بدلتے ہیں. یہ دساہا زبردستی کون گھستا ہے؟ لیکن جب سے میڈیا آیا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھتے 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 یہ نہیں دوسرا نہیں تیسرا، پوری رات گزر جاتی ہے مگر ہم مطمئن نہیں ہوتے. یہ ہے گھس جانا، یہ برباد ہو گیا، یہ ناکام ہے، یہ رسوا ہو کے رہے گا. قد خاب من دساہا. یہ چیز جو تمہید میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے اور میرے ساتھ ایسے ہے. ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے جو جا کے اندر دھسے گا دلدل میں، اب یہ کیا کرے گا؟ اس کا نفس اس کو بار بار مجبور کرے گا. اور مزاج ہے اس وقت سوشل میڈیا کا کہ آپ جس چیز پہ ایک دفعہ رکتے ہیں، جسے زیادہ دیکھتے ہیں، وہ بار بار آپ کو پرووائڈ بھی وہی کرتا ہے، مہیا بھی وہی کرتا ہے. وہ آپ کا ذہن پڑھ لیتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کس کیٹیگری کے ہیں. آپ شاعرانہ مزاج کے ہیں تو وہ شاعری دے گا. جس سوچ کے آپ مالک ہیں اس سوچ کے مطابق آپ کو میسیجز نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کچھ آئے گا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ تیرا مزاج بن گیا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر تو برائیوں کی طرف بڑھے گا، اور تیری ایک ہی ترجیح ہوگی دنیا، صرف دنیا. اور جس دن یہ تیری ترجیح بن گئی اور تو دنیا 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 اور اسی کی کثرت، حسن، جمال، کمال، عورت، پیسہ، دولت، کمائی، انہی چکروں میں پڑ گیا، تو آئیے ہم تجھے سنائے دیتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. تیرا نفس طاغیہ بن گیا ہے. طاغیہ اسے کہتے ہیں جو ظرف سے باہر آ جائے اور کبھی بھی اپنی اوقات میں نہ رہے، بندہ نہ بن سکے. اساتذہ بھی سمجھاتے رہے، ماں باپ بھی سمجھاتے رہے. میں بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں اس وقت. ہمیں سمجھانے والے کوئی تھوڑے رشتے نہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں، قائم ہیں. جو موجود ہیں وہ بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں. لیکن ہم اپنے ظرف سے اس قدر باہر آ چکے ہیں کہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں. جو ہمیں ہمارا نفس آرڈر دیتا ہے، شیطان آرڈر دیتا ہے، ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. دوست یار کیوں زیادہ پیارے لگتے ہیں ماں باپ سے عمر کے اس حصے میں؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہے
ایک سرکس لگی ہو کسی جگہ، اشارہ لگے صحیح، ایک موٹر سائیکل پہ میں نے 9 بچوں کو چڑھ کے جاتے دیکھا، 9، کوئی حساب نہیں بن رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پوچھا بچوں یہ کیا؟ سر بس دوستوں نے مجبور کیا ہے، سواری ہے نہیں، جانا ضروری ہے۔ لیکن میں نے مسجد کی طرف آتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے کہ 3 نوجوان اپنی گلی میں سے نکل کے کسی کو بٹھا کے دستک دے کے یوں نکلے ہوں۔ تو برائی کی طرف بڑھنا، اندر کا آرڈر لینا، اپنے خیر خواہوں سے بھاگنا اور ان سے بدکنا، یہ نفس طاغیہ آپ میں اور مجھ میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے یہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نفس طاغیہ کی مجبوری ہے وہ دنیا 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 کو ترجیح دے گی، اور اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے الہاکم التکاثر جب تک یہ قبر کا منہ نہیں دیکھ لیتا۔ اوسن قبراں تے لگسن خبراں، درس دیتے ہوئے، نصیحتیں کرتے ہوئے، سمجھتے سمجھاتے ہوئے، تعلیم اور تربیت کی دنیا میں 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن تربیت کا اثر نظر آتا ہی نہیں ہے۔ میں اعلان سن رہا تھا کہ ہمارا خالصتاً دعوتی پروگرام ہے، گئی دعوت بھاڑ میں، ہم مسجد میں ہو کے شاید کوئی تھوڑا بہت صحیح، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، باہر کی دنیا کیا حالت ہے وہاں پہ۔ یہ جو باغی نفس ہے، طاغی نفس ہے، اور یہ سرکش ہے، اس کو قبر سے پہلے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں، یہ رمضان تبدیلیوں کا مہینہ ہے۔ اچھا چلے، اچھا ہوا ہے خود بجھ گئی ہے تو رہنے دے، میں تھوڑی ذرا تکلیف فیل کر رہا تھا، محسوس نہ کیجئے گا آج۔ جی اللہ اکبر۔ آپ اور میں ٹیسٹر لگا کے دیکھیں کہیں ہمارا نفس ایسا تو نہیں ہو چکا۔ اگر یہ ہو چکا ہے تو یو ٹرن لیجئے، یہ تبدیلی کے مہینے کی آخری طاق رات تھی جو گزر گئی، آخری طاق رات تھی، لیکن ابھی بھی امید باقی ہے کہ شاید رمضان باقی ہے، ابھی بھی پل باقی ہیں، ابھی بھی لمحے باقی ہیں، ابھی بھی جہنم بند ہے، ابھی بھی شیطان لائیو نہیں آیا، جنت ابھی بھی کھلی ہے، آوازیں اب بھی لگ رہی ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او مجھ سے بھاگ کے بغاوت کرنے والے آ جا۔ یہ چینج لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا کام، ادھر ایک پوائنٹ ہے، اسے پکڑ کے گھمانا ہے، طاغیہ سے ہٹانا ہے، نفس امارہ سے بچانا ہے، نفس ملہمہ بالشر کو نفس ملہمہ بالخیر کی طرف جب لے کے آئیں گے کہ اس کے اندر خیر کی طرف آ جا، اور جب یہ خیر کی طرف آئے گا پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ نفس تقیہ بن جائے گا، ڈرنے والا، متقی، سوچ سمجھ کے، اللہ جی جو آپ کہیں گے میں کر لیتا ہوں، جو آپ روکتے ہیں میں رک جاتا ہوں۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رکے گا کب؟ جب اس کا ضمیر جاگے گا، ضمیر جاگے گا، اور ضمیر جاگنے کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ بندے کو شرم آنے لگ جائے، ملامت ہونے لگ جائے کہ یار نہیں، یہ میرا رستہ اچھا نہیں، میری سوچ اچھی نہیں، میری فکر اچھی نہیں، میری رائے اچھی نہیں، میرا انداز اچھا نہیں، میرا طریقہ کار درست نہیں، میں جو گالیاں بکتا ہوں تو بھلا انسان ہوں، میں جو جھوٹ بولتا ہوں بھلا یہی میرا رستہ ہے، میں جو اس انداز پہ اختیار کر چکا ہوں کیا میرے کلمے کے تقاضے یہی تھے؟ کیا میں اسی لیے آیا تھا؟ کہیں نہ کہیں جب اندر شرمندگی پیدا ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اللہ کی طرف لوٹنے کے 2 ہی اصول ہیں کہ جو رب کہتا ہے وہ کیجئے، جس سے روکتا ہے رکیے، اور اسے اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس ناہیہ کی طرف بڑھ جائے گا، روکے گا اپنے آپ کو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کو جہاں جہاں رہے گا وہ جگہ دنیا میں جنت نما بنا دیں گے، اور آنے والی لائف میں قبر کا ٹکڑا جنت نما کر دیں گے، جنت کا باغیچہ بنا دیں گے۔ یہ معاشر کے میدان میں جہاں کھڑا ہوگا وہ رستہ ہی جنت کا ہوگا، اور یہ جس ہستی سے جام لے گا،
وہ ہستی ہے ہی جنت کو کھلوانے والی، اور جس جھنڈے کے سائے میں ہوگا وہ ہے ہی وہ، اور جس عرش کے سائے میں ہوگا وہ میری جنتوں کا ہے، اور اس کے نیچے جنت ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ نماز کا ہے۔ میں نے تمہید میں یہ باتیں اس لیے کہیں کہ بسا اوقات مسجد میں آ کر کے بھی نماز میں دل نہیں لگتا، قیام میں ہو کر کے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں قیام میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے زیادہ آج لمبی بات نہیں کرنی، مجھے بڑے ہی اختصار سے صرف 4 پہلو ذکر کرنے ہیں۔ پہلا کہ اسلام نام ہی جب پریکٹیکل کا ہے، نام ہی پریکٹیکل کا ہے، تو جہاں مرضی رہیں، جس جگہ پہ رہیں، آپ کے پاس ہر وقت توحید ہونی چاہیے، شرک سے آپ کو اپنے نفس کو روکنا ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے پورے اسلام کا۔ یہ برا نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کون ہیں، برا یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں۔ اچھا دیکھیے، قبرستان جانا برا نہیں ہے، دربار مزار پہ جانا برا نہیں ہوتا۔ آپ بڑے سے بڑے بزرگ کی دربار پہ جائیں، نیت کا فرق ہے۔ آپ کیا لینے جا رہے ہیں؟ اگر تو اس سے آپ پکار کے مدد مانگنے، بچہ مانگنے، اولاد مانگنے، روٹی روزی، کاروبار، سیاست، تجارت، اس چکر میں گئے ہیں، اللہ کے لیے قدم روکیے۔ آپ کی نیت آپ کو غلط کروا رہی ہے، آپ کا عقیدہ آپ درست نہیں ہے۔ تیرا رب ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں دنیا کو علم نہیں تھا یہ کون ہے، جب وہ دے رہا تھا آج اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا بندہ ہے؟ اور اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں، كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ اللہ اتنی بڑی ہستی کو بھی موت آ گئی، یہ بھی تیری رحمتوں کا محتاج، اسے بھی سیفٹی اور سلامتی چاہیے۔ السلام علی اہل الدیار من المومنین، مومنوں کے بزرگ، آپ کا نام بھی بڑا، مقام بھی بڑا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامتی والی، عافیت والی اگلی زندگی دے۔ آپ کا نمبر پہلے لگ گیا ہے، آپ کو رحمتوں کی ضرورت ہے۔ میں رحمان سے کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور اللہ سے استدعا کرتا ہوں، التجا ہے میری، اللہ اس بزرگ ہستی کو اللہ عزت احترام مقام دے، رحم فرما۔ ان کا نمبر ہم سے پہلے لگا ہے، ہماری باری بعد میں ہے، ہم بھی یہیں آنے والے ہیں۔ اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے۔ اگر آپ یہ نیت لے کے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں موت یاد آئے گی۔ اور اگر آپ کچھ اور لینے گئے ہیں تو ممکن ہے وہاں آپ کو کوڑی بھی میسر، پوڑی بھی میسر، نشہ بھی میسر، دھمال بھی میسر، جھمر بھی میسر، ڈھول بھی میسر، اور جو آپ کے بالکل قرب و جوار میں ہر جمعرات یا باقی دنوں میں یہ نور شاہ میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی، ایک ادنا سی ایک مثال ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر ہے، مرد جائے یا عورت جائے، یہی ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے، فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی پھٹکار پڑے، چہرے بدل دیے جائیں ان بد نصیب خواتین کے کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں اور انہیں بھول جاتا ہے کہ انہیں پیدا کرنے والا کوئی اللہ ہے۔ تو عقیدہ توحید کو پلے باندھ کے رکھیے۔ جیب میں پرس ہونا، پیسے نہ بھی ہوں، تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ نوٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، خرچ کبھی نہیں کرنا ہوتا، فرنٹ جیب میں، بالخصوص گرمیوں میں سب سے بڑا نوٹ لگایا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلے آسرا تو ہوتا ہے نا کہ بڑا سارا نوٹ ہے، لوگ بھی دیکھ کے کہتے ہیں، تو اتنی توحید اپنے پاس ضرور رکھیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ توحید والا ہے، اتنی توحید ضرور رکھیں۔ اگر 5000 کا نوٹ شو کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس مال پیسہ ہے، تو توحید کو شو کیجئے، یہ دکھانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ میں موحد ہوں۔ کیوں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ؟ اسی لیے۔ اور دوسری چیز کہ آپ بالخصوص نمائندہ بنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صرف منہ سے کہنے والا نہیں، یہ سنت سے ہٹتا ہی نہیں ہے، یہ بدعتی نہیں ہے۔ حالات مجبور کریں گے، دعوت آئے گی، کر لے، بڑا حسن، بڑا جمال، بڑا کمال، بڑا میٹھا، رکیے کہ میں جس کو ماننے والا ہوں۔ میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیکھا ہے جو سبزی خور ہے نا، وہ گوشت نہیں کھاتا۔ میں نے ایک دفعہ دعوت کی ہے، ہمارے دوست ہی تھے،
مسلمان ہے. تو میں نے گوشت بنایا. کہنے لگے یار آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں گوشت نہیں کھاتا. میں نے کہا پھر کیا ہوا, چل کھا لینا, تیرے پیغمبر نے. کہتے یار ٹھیک ہے ان کا, لیکن میرا مزاج ایسا نہیں ہے. تیرے مزاج میں سنت داخل ہو جائے کہ تجھے بدعت کسی شکل میں کوئی زبردستی بھی ٹھوسے میں نہیں لیتا, جیسے شوگر کا پیشنٹ ترلے کرتا ہو بھائی مجھے نہیں کھلائیں, آپ کے لیے میٹھا ہوگا میرے لیے زہر ہے, بچا لے مجھ کو. بھلے وہ پہلے جتنے مرضی شوق سے لیتا رہو, چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں, جب وجود پہ بیتتی ہے تو پتہ لگتا ہے, وجود پہ بیتتی ہے تو. اس لیے سنت والا مزاج, اور جب یہ بن جائے تو پھر نا اللہ کے قریب قریب رہا کریں. اور قریب رہنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے نہیں, صرف 1 گھنٹہ چاہیے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, اللہ کے قریب رہنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ. ٹائم دینے والے نے کہا ہے کہ جا تیرے کو آزادی دی, جو کر دنیا کما مال کما جہاں مرضی رہ, لیکن ایک کام کر, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے قریب رہا کر. باپ کا مزاج نا رب سے ملتا جلتا ہوتا ہے, اسی لیے اللہ نے اس کو توحید کے ساتھ جوڑا ہے. باپ کی سب سے بڑی میں نے خواہش, آخری خواہش, باپ ہونے کے ناطے, پتہ نہیں کوئی اور بھی ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا, سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چل یار میں تھکا ماندہ جہاں سے مرضی آیا ہوں, ایک دفعہ اولاد آگے ہو کے بڑھ کے گلے تو لگ جائے, محبت سے پیار سے چاہت سے سلام تو لے لے. اس سے بڑھ کے باپ نہیں کچھ زیادہ مانگتا ہوتا. تیرا رب بھی یہ کہتا ہے کہ بندے میں نے تجھے بنایا ہے, تم میرا ہو کے کہیں اور چلا جائے اور جگہ جگہ پہ رہے, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن میرے گھر بھی آیا کر. جب اولادیں الگ ہو جاتی ہیں نا, پھر باپ منتظر ہوتے ہیں, اور اگر اولادیں نہیں آتی تو پھر باپ چل چل کے کبھی اس کے گھر, کبھی اس کے گھر, کبھی اس کے گھر, کبھی اس کے گھر. یہ مزاج بن جاتا ہے. تیرے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مسجد میں آ, قیام کر, رکوع کر, اور حالت سجدہ میں آ کے زمین پہ پیشانی رکھ, تیری حاضری اوپر چلی جائے, تیری حاضری اوپر چلی جائے. اور یہی مجھے اچھا لگتا ہے. حاضر رہا کر, اپنے ہونے کا احساس دلایا کر. جس دن ہمارا یہ مزاج بن گیا کوئی مشکل نہیں ہے. جنہوں نے پینی ہوتی ہے نا وہ پورے ٹائم پہ پہنچے ہوتے ہیں محکدے. جنہوں نے اپنا کوئی مزاج بنا لیا ہوتا ہے وہ جو مرضی ہو جائے. یہ رات کو کھانے پینے والے اڈے باوجود پابندیوں کے کیوں آباد ہوتے ہیں؟ آپ کے شہر میں سب سے زیادہ رات کو رش پان کی دکانوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مزاج بن گیا ہے, عادت بن گئی ہے. اگر یہ عادت قیام کے ساتھ, رکوع سجود کے ساتھ ہوتی تو جو لذت یہاں پہ ہے کہیں اور نہ آتی. آئیے تیسرا مزاج بنائیے, دینے والا. دینے والا, اللہ آپ کو تھوڑا دے یا زیادہ دے, دینے کا مزاج. یہ والا مانگنے والا نہیں, دینے والا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. دینے والا مزاج بنائیے. پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ. کیا دوں میں؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کسی کو وقت دے دیں. آپ کے وقت سے اس کا فائدہ ہوتا ہے, وقت دے دیں. آپ کے پاس کوئی اچھے الفاظ ہیں, الفاظ دے دیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین خوبی دی ہے اس خوبی میں سے بانٹی ہے, اس خوبی میں سے بانٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل کی ریڑھی دی ہے, آپ اس میں سے کسی بچے کو, کسی چھوٹے کو, کسی ضرورت مند کو, کسی اور کچھ نہیں اس سے دیں. دینے کا مزاج جس دن بن گیا, اس کا نتیجہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ دنیا میں آپ کو اس جنس میں سے اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کم از کم دینے والا دل تو دیا ہے نا. کروڑوں پتی لوگ ہیں, اربوں پتی لوگ ہیں, نکال ہی نہیں سکتے. تنگ دل مر جاتے ہیں, ساتھ لے کے نہیں جاتے. کھاتی اولادیں ہیں, اڑاتی اولادیں ہیں, حساب اس ظالم کو اکیلے قبر میں دینا پڑتا ہے. تو کچھ اپنے کے لیے دینے کا مزاج بنا ہے. بھیجیں آگے. یہ مت سوچے میں غریب ہو جاؤں گا, میں رہ جاؤں گا. کوئی رکھیے اپنا الگ کھاتا اللہ کے لیے. اللہ فقیر نہیں ہے. اگر مانگتا ہے تو وہ قرض حسنا. اللہ نے قرض لے کے کیا کرنا ہے, وہ تو خود دیتا ہے. صرف آزماتا ہے کہ تیرے در پہ بھیج رہا ہوں, تو بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, اسے ہم صدقہ کہتے ہیں, اسے ہم خیرات کہتے ہیں, اسے ہم عشر کہتے ہیں, اسے ہم نصف عشر کہتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اسے ہم حق کہتے ہیں. رمضان کے بعد بھی پورا سال باقی 11 مہینے ضرورت ہے ان چیزوں کی.
یہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں ہے. اور اگر یہ مزاج آپ کا بن گیا ہے تو آپ یقین کیجئے، سوچئے گا کبھی، آپ کو نا عجیب خوشی فیل ہوگی، ایک عجیب لذت. یہ دینے والے بانٹنے والے، پچھلے دنوں آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا فیس بک پہ، مسجد نبوی کے باہر باب المجیدی کی طرف کچھ لوگ وہ سفرے لگے ہوئے ہیں، ان پہ لڑ رہے ہیں. عربی لوگ تھے، ایک دوسرے کو ککیں مار رہے تھے اور سارا کچھ. پتہ ہے کیوں لڑ رہے تھے؟ ہمارے سوشل میڈیا میں تو کمنٹس آئے جو آتے ہیں، جو عادت ہے ہماری. وہ ایک دوسرے سے اس لیے لڑ رہے تھے کہ یہاں دسترخوان میں نے لگانا ہے. اور میں نے کبھی ان لوگوں کو اس لیے لڑ کہ یار یہ میں ادھر سے لے کر کے آیا تھا، یہ اسے آپ کیوں لے گئے؟ یعنی ہماری لڑائی کچھ اور ہے، ان لوگوں کی لڑائیاں کچھ اور ہیں. تو مزاج ایسا بن جاتا ہے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کو سنبھالنے کے لیے دو بھائیوں کے لڑنے کا واقعہ. تو کچھ ایسا مزاج بنائیے، اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، میں اس کو احساس کا نام دیتا ہوں. آپ روزہ کہتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں. رمضان کہتے ہیں جلانے کو، کوڑا ہمیشہ جلایا جاتا ہے، اور یہ روزہ جلا دیتا ہے کوڑے کو. چربی جلتی ہے کہ نہیں؟ جو پہلے دن کیفیت تھی وہ آج نہیں ہے. جنہوں نے روزے رکھے ہیں پوچھ کے دیکھیے، اندر ہل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کتنا مال کھایا تھا پہلے دن، اور آخری لقمے دو ڈالنے کو دل نہیں کرتا. بھئی کیوں نہیں کرتا؟ پہلے دن تو ہم نے بڑا، کیونکہ مزاج کھانے کا بنا ہوا تھا. اللہ من رحم ربی، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے نہیں کر سکتے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معدے دیے ہیں، کھانے والے اب بھی موجود ہیں. لیکن ایک قدرتی بات ہے کہ استغنا آ جاتی ہے، روک روک کے سمجھا کے. صبر اور حوصلہ جو اللہ نے اس روزے میں رکھا ہے، یہ تو ملنا ہی ملنا ہے. احساس جگائیے. مجھے یہاں حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس عورت کے لیے. اچھا، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، کیا یہ مردوں کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت اپنی ساری نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اور پھر جب شوہر گھر میں ہو تو اس کی مانے، اور جب وہ نہ ہو تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے دل کر اسی میں سے داخل ہو جائے، تیرے لیے سارے ہی کھولے جائیں گے. اسپیشل پرسن آ رہا ہے، وی آئی پی. تو اس میں کیا تھا؟ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس عورت کو دنیا میں بندوں کے سامنے، رشتوں کے سامنے کھڑا ہونے کا سلیقہ آ جائے. جھکنا کہاں ہے، کہاں تھوڑا جھک کے گزارا ہوتا ہے، رکوع سے سمجھ آ جائے، کہاں بالکل بھی جھکنا پڑ جائے، زمین پہ گرنا بھی پڑ جائے تو یہ طریقہ آ جائے. اور جسے دھرنا دینا آ جائے حق کے لیے، تشہد دھرنے کا نام ہے، مگر صرف ایک کے لیے، اللہ کے لیے، بندوں میں سے اپنے شوہر کے لیے. اور جو رمضان کے روزے رکھ لے، کیا مانا؟ احساس پیدا ہو جائے. آئیے آج اس احساس کو آپ اور میں لے کر کے جائیے. میں پہلی دفعہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بول رہا ہوں، لیکن مجھے چونکہ اینڈ ہے تو ختام مسک بڑا اہم ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اگر میں آج یہ سوچ لے کے چلا گیا تو میرے آنے والے 11 مہینے پورا پھل پھول دیں گے. روزہ نام ہی احساس کا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ صبح صبح اٹھ کے دہی کونی جے، اچھا لے آیا. میں ایک دن گزر رہا تھا، بچے بھی ساتھ تھے، سحری کے وقت. تو بیگم کہتی ہے ہمیں پہلے کبھی نہیں احساس ہوا، آج دیکھ رہی ہوں یہ بیچارے کداں ڈگ دے ٹہندے، منہ بھی نہیں دھویا ہوتا، لیکن شاپر پکڑ کے سارے مرد دہی لے کے. کیا یہ کام گھر میں نہیں ہو سکتا؟ ہم سے کر تو سکتی ہیں، لیکن کیوں؟ شاید ان کو سبق سکھانے کے لیے، احساس دینے کے لیے کہ پہلی مرتبہ اٹھ کر کے پہلے پوری رات یوں ہی گزر جاتی ہے. ادھر عصر سے شروع ہوئی، مغرب ہو گئی، سب مزے سے افطار کر رہے ہوتے ہیں، اور پکانے والی آخر میں آ کے ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال کے پھر بھی جھڑکیاں، نمک کم ہے، یہ زیادہ ہے، وہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. اور پھر اس کے بعد سارے مزے سے ہیں، لیٹ گئے ہیں، یہ پھر برتنوں میں، اور پھر اگلی تیاری. پوری رات یوں بیت جاتی ہے. تو اسے شاید رب نے احساس دلانا تھا. تو احساس جگائیے،
तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, ये बरकत है। एहसास आपके अंदर जागे कि अगर भूख लगी हो तो क्या बनता है। और मैं ये समझता हूं वल्लाहु ताला आलम, जो भी बंदा भूखा है ना, क्यों रसूल सल्लम ने कहा था कि अतइमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाया करो, अल्लाह नहीं देखेगा तू कौन है, अल्लाह सीधा जन्नत में भेजेगा। डेरेदार बनो, भूखों को खाना खिलाया करो। बस औकात हम बाहर तो देगे चढ़ा लेते हैं, लेकिन घर के अंदर मामला ये होता है कि बाप बिलखुसूस बूढ़े लोग, इन पे तवज्जो दीजिएगा। आप शादीशुदा हैं, आप बीवी वाले हैं, बच्चों वाले हैं, इनको भूख बच्चों की तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अंदर ही अंदर खो पड़ते हैं, ये बेचारे मुंतजिर होते हैं। लेकिन सच्ची बात यह कह नहीं पाते कि सामने सारा कंट्रोल जो कल अपने हाथ में था, जो बीवी के हाथ में था वो भी चली गई, जो बेटियों के हाथ में था वो भी दूसरे घर की मेहमान हो गई, और जिनको बेटी बना के लाया हूं वो यही कहती है कि बुढ़ा जेड़े वेले देखो वाश किचन च वड़िया हुंदा है, भी बहुत खा लिया सारी उम्र। नहीं, इनसे बार बार पूछना, अब्बू जी कुछ ला दूं, जैसे शुगर पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, इनको दीजिए। अगर ये एहसास आपके घर में पैदा हो गया है तो समझ लीजिए कि रमजान का सबक आपने सीख लिया। एहसास जगाइए। भूख में, दाएं बाएं रिश्तेदारों में, अजीजों अकारम में, हमारे मोहल्ले गली में कौन है, अगर ये एहसास पैदा हो गया तो आप यकीन कीजिए रोजे का मकसद हमें मिल गया है। क्या हालत होती है शाम के वक़्त, असर के वक़्त तो हमें यह महसूस हो रहा होता है अच्छा हाले भी 3 घंटे पे हैं, अभी भी 3 घंटे पड़े हैं, और वो जो कैफियत होती है, और फिर दस्तरखान पे आखिरी मिनट गिन गिन के गुजार रहे होते हैं, तुझे एहसास दिलाया जाता है कि अब अपनी भूख को देख, प्यास को देख, अपनी हालत को देख। मुझे कभी कभी ना इतना दुख होता है, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह माफ़ ना करे। हम जब रोज़े रख के बड़े मुतमईन हैं, देगें चढ़ रही होती हैं, पकवान हैं, सहरियाँ अफ्तारियाँ हैं, आपको पता है कि दुनिया के कितने हिस्सों में लोग खुश्क टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं है कि सहरी में खा सकें। ये लुटा लुटा शाम, ये उजड़े हुए फ़िलिस्तीन, ये वो दियार मुस्लिमा, वो उम्मत मुस्लिमा, वो छोटे छोटे बच्चे के बिलक बिलक के, तड़प तड़प के। अब हर बच्चा तो इस्माइल है नहीं कि एड़ियां रगड़ेगा और जमजम निकल आएगा। ये हालतें हैं दुनिया की। शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर ये रमजान अभी भी हमें एहसास नहीं दिला पाया, और हमारे मुंह के ऊपर सीधी बात है, थूका जा रहा है 56 मुल्क, 60 मुल्क, और हमारी गैरतें लोगों के घुटनों के नीचे, गोली के धाने पे, और वो बेचारे पत्थर रख के बैठे हैं, तो यकीनन हमारे एटम बम और हमारी ताकतें, हमारी मुसल्लह कुव्वतें, हमारी इज्जतें, कहीं ना कहीं अगर हम बोलें तो शायद दुनिया महसूस करे जी ये बोलते हैं, और नहीं, ज़मीर जागेगा तो पता चलेगा। साहिब ताकत, साहिब माल, साहिब कुव्वत, साहिब ईमान, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, क्या सिर्फ तारीख रह जाएगी कि वो बैठा था और उसने खंजर वहीं गाड़ के कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, जुल्म हुआ है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता देख के, अच्छा गुस्सा ना कीजिएगा, मजबूरी है हमारी, हम जो खाते हैं ना डकार भी वैसा ही आता है। ईशा की नमाज में बिलखुसूस हमारी मस्जिदों में ये महसूस होता है कि कौन साग खा के आया। अभी फजर में पता लगता था कड़ी किन्ने किन्ने खादी। एहसास होता है जो खाया है वो निकलता है, जिस्म वही चीज बना रहा होता है। मैं और आप लगे हैं ब्रॉयलर पे, और ब्रॉयलर का मिजाज ये है कि ये बागी नहीं होती, इसमें गैरत और हमीयत नहीं होती, और इसको जब काटा जाता है, आर्डर लगता है 60 मुर्गियों का, तो एक को देख के डरबे का मुंह भी खुला होता है, दूसरी थोड़ी देर चींची करके फिर खड़ी है, उसका नंबर, दूसरी मेरा तो नहीं आया, तीसरा तो नहीं आया, अभी मैं तो मुतमईन हूँ, हालांकि दरवाज़ा खुला होता है। लेकिन वो देसी मुर्गी जब हम खाते थे, एक मेहमान आता था, पूरे मोहल्ले को पता चलता था और भगाती थी। जब हम वैसे थे तो तब वैसे ही थे, अब जब ये खा रहे हैं तो वैसे ही हैं, क्योंकि हमें खुराक दे करके ठंडा किया गया है।
सुना था, अल्लाह बेहतर जानता है, कहते जी जेड़ा बहुता मुंडा तंग करे उन्हें 4 दिन धनिया पिया दो, जानवर तंग करे उसको ये खिला दो। तो क्या हमें जो खिलाया जा रहा है, जो हम खा रहे हैं, उस खाने के बाद हमें वाकई ये होता है, अच्छा यार फिलिस्तीन में हुआ ना तो मेरी मस्जिद में तो नहीं हुआ, अच्छा वो कश्मीरी बंद है ना तो मैं तो नहीं हुआ। तो ये मिजाज उम्मत मुसलमा का जब तक है, एहसास नहीं जागा, तो ये रोज़े सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास लग रहे हैं। अल्लाह इसको हकीकी मानों में रोज़ा बना दे। और आखिरी गुजारिश मैं दुआ के साथ ये कह रहा हूँ, अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। सच्ची जितना दर्द हरमैन को देख के होता है, जहाँ मेरे दुखों का इलाज था, जहाँ मेरा अकीदा और ईमान था, मैं पत्थरों को पूजने वाला नहीं हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरे अस्वद को एक दफ़ा, तस्वीरें शाये हुई हैं ना पूरी दुनिया में, इतने जो है ना जी वो सैकड़ों मेगापिक्सल की वो तस्वीर लेके, ये कभी किसी ने नहीं पूछा कि वो सारा हजरे अस्वद है। नहीं, जितना अंदर है ना वो हजरे अस्वद नहीं है, उसमें सिर्फ जो काली टुकड़ी है वो हजरे अस्वद की है, बाकी दीगर मटीरियल लगा हुआ है, मिसाला लगा हुआ है, केमिकल है। हजरे अस्वद सिर्फ उतना है। क्यों उतना है? कि इसे दुश्मनों ने यहां से उखाड़ के ले गए थे, और इस बैतुल्ला में उन्हें यह गवारा नहीं था हजरे अस्वद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा हुआ, एक खास गिरोह और फिरका। और फिर उनसे जब वापस मिला तो तोड़ दिया था, टुकड़ियों की शक्ल में जो थोड़ा बहुत मिला वो वहां लगाया गया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इसको बोसा देगा कल क़यामत के दिन इसको आंखें मिलेंगी, इसको आंखें मिलेंगी। अगर उसे आंखें मिलनी है, अगर बैतुल्ला जहां चिपकना, अपने गुनाहों का एतराफ करना, 0 पॉइंट है ना, बंदा वहां जाकर के बिल्कुल हर एतबार से 0 हो जाता है। अल्लाह क्या करूं, कोई और जगह बता, इससे अगर अच्छी जगह है तो मैं वहां जाऊं, अगर यहां आके भी मुआफी नहीं तो कहां होगी। मीटर को 0-0 कर लिया जाए, पीछे कुछ रहता तो नहीं, बिल्कुल 0 करके, खाली करके, इहराम बांध के, तैयारी करके, रब अपने रिश्तेदार, घर बार, ताल्लुक नाते, कारोबार, मंडियां सबको छोड़ करके सिर्फ रब के लिए सफर करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और उम्मत मुसलमा एक वक़्त थी, फैशन था या जो था, लाखों की तादाद में 50 लाख के करीब लोग अल्लाह के घर में, और इस वक़्त गिन गिन के इतने इतने फुट के फासले पे यूं नज़र आ रहा है वो तेरी हैबत, वो तेरी शान करीमी, वो तेरी इज़्ज़त, वो तेरी आबरू, वो तेरा वक़ार, वो रोब और दबदबा। अल्लाह तुझे तेरी करीमी का वास्ता है, मेरे हरमैन की तरफ उठने वाली गलत आँख तेरे पास तो ताकत है, कम अज़ कम अगर उसको फोड़ नहीं सकता अल्लाह बंद ही कर दे। नहीं चाहिए ऐसी आँख, ऐसे हाथ। अल्लाह तेरे घर पे, मेरे घर की कोई एक ईंट तो उठा के देखे, मेरे घर का रास्ता तो बंद करके देखे। आपने अपने पूरे रोड पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनने दिया, एक आधा ही बना हुआ है, क्यों नहीं बनने दिया? वो जी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तेरे रब का कोई आर्डर नहीं है कि मेरे रास्ते की रुकावट मत बनना। मैंने नमरूदों को, फिरौनों को, हमानों को, कारूनों को, अबू जहलों को मैंने रगड़ के रख के इबरत का निशान बना दिया है, मगर दुनिया नहीं बाज आ रही। आप और मैं कम अज़ कम इल्तिजा करें, अल्लाह वो रौन के दे, वहाँ पहुँचें। ये हमारी जगह थी, वो शिफा की जगह थी। माउ ज़मज़म लिमा शुरब, ये इसीलिए था। अल्लाह वो सूरत है, वो दिल की तड़प ख़त्म ना कर देना। ये अल्लाह के शायर हैं, इस तड़प को बढ़ा दीजिए, अपने आप को तड़पा दीजिए और रब से मांगा करें, अल्लाह से उम्मीद रखा करें। पहली बात है डर में रहिए, और दूसरी बात है उम्मीद में रहिए। उम्मीद ख़त्म मत करना, उम्मीद की किरण जागती रहेगी इंशाअल्लाह सब कुछ। कि जो मर्जी है, मैं जितना मर्जी बुरा हूं, पर यार मैं हूं अल्लाह का, अल्लाह मैं तेरा हूं, अल्लाह मैं तेरे दर पे आ गया हूं, अल्लाह मुआफी की उम्मीद लेके आ गया हूं। अगर 99 बंदू को मार के 100 को मार के उसने उम्मीद नहीं तोड़ी, मेरे रब ने फिर उसको मौत देते हुए जन्नत के फरिश्तों को भेज के उसकी रूह मंगवाई है। तो ये रूह की, ये उम्मीद की ताकत है। अगर वो उम्मीद छोड़ देता, सूफी ने तो कहा था ना कि नहीं तेरी माफ़ी नहीं है, उसने 99 के ऊपर 1 मार के सेंचुरी पूरी कर ली थी, उम्मीद फिर भी नहीं तोड़ी।
گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، امید رکھیے توبہ پچھلے گناہ معاف کروا دیتی ہے، حج پچھلے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور جس دن یہ سوچ ہماری بن گئی، انشاءاللہ کسی پل بھی اندر ضمیر جاگ جائے تو ہم لوٹنے والے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا ہوا نہیں کہتے۔ کئی دفعہ شوہر گھروں سے بدک جاتے ہیں مگر لوٹ آئیں تو پھر بھی شوہر ہی رہتا ہے۔ کئی دفعہ بیوی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے میکے، لیکن احساس جاگ جائے تو لوٹ آتی ہے۔ بچے کئی دفعہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن حالات دیکھ کے اگر چوٹ پڑے تو لوٹ آتے ہیں۔ ماں باپ پھر بھی گلے لگا لیتے ہیں، جہاں مرضی تو چلا گیا ہے یا باغی الخیر اقبل، اللہ کہتے ہیں آجا میں قریب کر لوں گا تجھے، اور اتنا قریب کروں گا کہ عرش کا سایہ دے دوں گا۔ تو اللہ سے اس امید کے ساتھ ان اسلام کے 5 امور کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں جی عمرہ حج کا ویزا نہیں لگ رہا۔ لگ رہا ہے، کس نے کہا نہیں لگ رہا؟ آپ پختہ نیت کریں کہ اللہ میں نے جانا ہے، نہیں بھی جایا گیا نیت کا ثواب تو ملے گا نا۔ بھئی جو بچے اسکولوں میں داخل تھے، جو بچے اسکولوں میں داخل تھے، داخلہ تھا تو 9th پروموٹ ہو گئی نا۔ میرے سامنے ایک بچہ ہے، 3 سال سے بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ فیل ہی ہو رہا تھا، پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے امید نہیں توڑی، پھر داخلہ بھیج دیتا۔ آخر کرونا آ گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ پچھلے سال پروموٹ ہو کے 9th میں اور اس سال پروموٹ ہو کے 10th میں۔ تو کم از کم نیت تو رکھیے کہ اللہ میں نے عمرہ کرنا ہے، پتہ نہیں آپ کو کتنے اس کے ثواب ملیں گے، کتنا اجر ملے گا۔ تیرا رب تو نیتیں دیکھ کے بھی دے دیتا ہے نا۔ انما الاعمال بالنیات کے اوپر عطا کرنے والے رب سے پیچھے کبھی مت ہٹیے۔ یہ دل میں تڑپ رکھا کریں کہ اللہ مجھے جانا ہے، تو نے بلانا ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے، یہ میری عرضی ہے۔ آپ نہیں تو آپ کی پشتوں میں سے کوئی چلا جائے گا، پشتوں میں سے جائے گا۔ میں نے دادا جی کی درخواست دیکھی، 3 سال لگاتار دیتے رہے، نبی نہ ہونے کی وجہ سے، بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں ان کا وہ آتا تھا نام، لیکن اللہ نے ان کی پشتوں میں سے بچوں کو بھیجا آگے، اور بار بار بھیجا، لگاتار بھیجا۔ تو انشاءاللہ یہ ہے دین اسلام کا خلاصہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آئیے، کوشش کیجئے، کاوش کیجئے، باقی نتیجہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کا اچھا کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جتنی محنتیں کاوشیں کی گئی ہیں قبول فرمانا۔ اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے، آج ہم نے فطرانہ دینا ہے، کل دینا ہے، اللہ اس کے تیرے محبوب نے کہا ہے کہ اس میں جتنی بھی تمہارے روزوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے سارے پاڑے میل دیے جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ لفظ آپ لوگ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پاڑے میل دیے جائیں گے۔ ہم جب ہل چلاتے تھے نا تو سنگل ایک دفعہ جب لے کے آتے تھے تو کئی جگہ پہ وہ نہیں ہل چلا ہوتا تھا، تو جب دور لگاتے تھے تو جتنے پاڑے شاڑے تھے مل جاتے تھے، اور اوپر سے سہاگا، اللہ پاڑے بھی میل دے، رحمت کا سہاگا بھی پھیر دے۔ جو ہم سے کمی بیشیاں رہ گئی ہیں اللہ وہ عید کے دن ہمیں خوشی اور نوید سنا دے، اور جیسے رمضان اللہ زندگی ہے عقبہ کو عید بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔